السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اللہ رب محمد ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، اس سے قبل نماز فجر کا بیان ہو چکا ہے۔ اب میں نماز ظہر کا بیان شروع کرتا ہوں۔ جس طرح اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز ظہر کی فضیلت، نماز ظہر کی رکعتیں اور تعداد۔ نمبر 1، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ظہر کے پہلے 4 رکعتیں پڑھی گویا کہ اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھی، سنت موقدہ 4 رکعت۔ نمبر 2، صحیح یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی 4 رکعت سنتوں کا مرتبہ ہے۔ حدیث میں خاص ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ سنت موقدہ 2 رکعت۔ ظہر کی نماز کا وقت آفتاب نصف النہار عرفی حقیقی سے ڈھلتے ہی شروع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہر چیز کا سایہ اس کے سائے اصلی کے علاوہ 2 مثل یعنی ڈبل نہ ہو جائے وہاں تک رہتا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410۔ ضروری و اہم وضاحت: بہت لوگ ناواقفی کی وجہ سے زوال کو وقت مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ دوپہر کو زوال کا وقت ہی وقت ممنوع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوپہر کو جو وقت ممنوع ہے وہ وقت نصف النہار ہے۔ نصف النہار کے وقت کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا، بلکہ اس وقت سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے۔ زوال کا وقت ہرگز ممنوع اور مکروہ وقت نہیں، بلکہ زوال کے وقت تو ممانعت وقت ختم ہوتا ہے اور جواز کا وقت شروع ہوتا ہے، بلکہ زوال کے وقت سے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 660 پر ہے کہ زوال تو سورج ڈھلنے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ممانعت کا وقت نکل گیا اور جواز کا وقت آ گیا، تو وقت ممانعت کو زوال کہنا صریح مسامحت ہے۔ حل لغت: مسامحت کاہلی، سستی اور چشم پوشی ہے۔ اصل میں یہ مسامحت ہے۔ نصف النہار کیا ہے؟ نصف النہار کب ہوتا ہے، زوال کا وقت کب ہوتا ہے وغیرہ کی تفصیل سے نیچے کی تفصیل سے سمجھیں۔ نصف کا مطلب آدھا ہوتا ہے۔ نہار کا معنی روز، دن، یوم، صبح سے شام تک۔ فیروز اللغات صفحہ نمبر 1388۔ نصف النہار دن کا آدھا، دن کا نصف۔ فیروز اللغات 1361۔ نہار یعنی دن دو طرح کا ہوتا ہے، نہار شرعی، نہار عرفی حقیقی۔ نہار شرعی طلوع فجر صبح صادق یعنی صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ نہار عرفی حقیقی یعنی طلوع آفتاب سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ نہار شرعی بمقابل نہار عرفی حقیقی طویل یعنی لمبا ہوتا ہے، کیونکہ نہار شرعی کی ابتدا طلوع فجر یعنی صبح صادق سے ہوتی ہے اور نہار عرفی کی حقیقی ابتدا طلوع آفتاب سے ہوتی ہے، یعنی دونوں کی انتہا کا وقت ایک ہی ہے یعنی غروب آفتاب۔ لہٰذا طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان وقت کی مقدار جتنا نہار شرعی بڑا ہوتا ہے، یا یوں کہو کہ فجر کی نماز کے وقت کی مقدار جتنا نہار شرعی بڑا ہوتا ہے اور نہار عرفی چھوٹا ہوتا ہے۔ دونوں نہار کا نصف یعنی سینٹر جب نکالا جائے گا تو نہار شرعی کا نصف جلدی ہوگا، یعنی نصف النہار شرعی جلدی آئے گا اور نہار عرفی حقیقی کا نصف صرف نصف النہار عرفی میں ہوگا۔ نہار شرعی اور نہار عرفی حقیقی میں فجر کی نماز کے وقت کی مقدار جتنا فرق ہوتا ہے، یعنی نہار شرعی اور نہار عرفی حقیقی میں فجر کی نماز کے وقت کی مقدار جتنا فرق ہوتا ہے، لہذا نصف النہار شرعی اور نصف النہار عرفی میں
فجر کی نماز کے وقت کی آدھی مقدار جتنا فرق ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت پورے سال میں کم از کم 1 گھنٹہ اور 18 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اور 35 منٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا پورے سال بھر نصف نہار شرعی اور نصف نہار عرفی کے درمیان کم از کم 39 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 47 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک حوالہ پیش خدمت ہے۔ ظہر کبریٰ سے لے کر نصف النہار تک نماز مکروہ ہے۔ یہ وقت ہمارے بلاد میں کم سے کم 39 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 47 منٹ ہوتا ہے۔ نوٹ: مندرجہ بالا وقت بریلی اور مصافحت بریلی کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ فتاوی رضویہ میں دوپہر کا مندرجہ بالا وقت مکروہ بریلی کے علاوہ اور ان شہروں کے لیے بھی ہے جو بریلی کے طول البلد اور عرض البلد میں واقع ہے۔ جو شہر بریلی کے طول البلد اور عرض البلد کے علاوہ میں واقع ہیں ان میں تھوڑا سا فرق آئے گا۔ نصف النہار شرعی کو ظہر کبریٰ بھی کہتے ہیں اور نصف النہار عرفی کو استوائے حقیقی، اور اس کے بعد فوراً زوال شروع ہوتا ہے اور وقت مکروہ ہوتا ہے۔ نصف النہار شرعی یعنی ظہر کبریٰ اور نصف النہار عرفی یعنی استوائے حقیقی کے درمیان کا جو وقت ہے وہی مکروہ ہے تحریمی، وہی وقت مکروہ ہے، اور اس وقت کی مقدار 39 منٹ سے لے کر 47 منٹ ہے۔ اب ہم نصف النہار کا وقت معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ دیکھیں۔ نصف النہار کا نصف معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہار کے شروع اور آخری وقت کو شمار کر کے معلوم کر لیں کہ نہار یعنی دن کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ کا ہے۔ پھر ان گھنٹوں اور ان منٹوں کو دو حصے ہیں، ایک حصہ کو نہار کے ابتدائی وقت کے گھنٹوں اور منٹوں میں شامل کر دے، اور جتنے گھنٹے اور جتنے منٹ کا یعنی ٹوٹل آئے گا وہ نصف النہار کا وقت ہوگا۔ مثال کے طور پر فرض کرو کہ آپ کے شہر میں آج طلوع فجر یعنی صبح صادق کا وقت 5 بجے ہے، طلوع آفتاب کا وقت 6:20 ہے، غروب آفتاب کا وقت 7 بجے ہے۔ مندرجہ بالا اوقات کے حساب سے آج کا نہار شرعی 14 گھنٹے کا ہے، جس کا نصف 7 گھنٹے ہے۔ نہار عرفی 12 گھنٹے 40 منٹ کا ہے، جس کا نصف 6 گھنٹہ 20 منٹ ہے۔ نہار شرعی کے وقت کا نصف اس کے ابتدائی وقت میں جوڑیں۔ 5 بجے نہار شرعی کا ابتدائی وقت یعنی طلوع فجر صبح صادق کا وقت 7 گھنٹے نہار شرعی کے کل وقت کا نصف ہے۔ 12 بجے دوپہر کو نصف نہار شرعی کا وقت ہوا۔ نہار عرفی کے وقت کا نصف اس کے ابتدائی وقت میں جوڑیں۔ 6:20 نہار عرفی کا وقت ابتدائی وقت یعنی طلوع آفتاب کا وقت ہے۔ 6 گھنٹے 20 منٹ نہار عرفی کے کل وقت کا نصف ہے۔ 12:40 دوپہر کو نصف نہار عرفی کا وقت ہوا۔ الحاصل دوپہر کو 12 بجے نصف نہار ظہر کبریٰ کا وقت ہوا۔ دوپہر کو 12:40 پر نصف نہار عرفی استوائے حقیقی کا وقت ہوا، یعنی دونوں وقت میں 40 منٹ کا فرق آیا، یعنی نصف نہار شرعی ظہر کبریٰ 40 منٹ پہلے ہوا اور نصف نہار عرفی کا 40 منٹ بعد میں ہوا۔ ان دونوں یعنی نصف نہار شرعی نصف نہار عرفی کے درمیان جو 40 منٹ کا وقت ہے وہی وقت مکروہ ہے۔ 40 منٹ پورے ہوتے ہی زوال کا وقت شروع ہو جائے گا اور وقت مکروہ ختم ہو کر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب ہم نصف النہار شرعی اور نصف النہار عرفی کے حقیقی درمیان 40 منٹ کا جو فاصلہ ہے اس کو فجر کی نماز کے وقت سے مستند کریں۔ آج طلوع فجر کا وقت 5 بجے تھا اور طلوع آفتاب 6:20 پر تھا۔ اس حساب سے آج کی فجر کی نماز کا کل وقت 1 گھنٹہ اور 20 منٹ یعنی کل 80 منٹ کا وقت تھا، جس کا نصف 40 منٹ ہوا، اور نصف النہار شرعی یعنی ظہر کبریٰ اور نصف النہار عرفی یعنی زوال کے درمیان بھی 40 منٹ کا فاصلہ ہوا۔
پورے سال میں فجر کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ کا رہتا ہے۔ لہذا نصف النہار شرعی، ضحوہ کبریٰ اور نصف النہار عرفی استوائے حقیقی کے درمیان کا مکروہ وقت سال بھر میں کم از کم 39 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 47 منٹ رہتا ہے۔ نصف النہار شرعی اور نصف النہار عرفی حقیقی کے وقت کے فرق کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سامنے کے صفحہ پر نقشہ دیا گیا ہے، جس کا بغور معائنہ اور مطالعہ کرنے سے اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں نشی کرنے میں آسانی ہوگی۔ حضرات، آپ سبھی اسکرین پر اس نقشے کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت پہلے والے صفحہ میں ہو چکی ہے، ہم دیکھ کر کے ملاحظہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ نہار شرعی طلوع فجر صادق سے غروب کل آفتاب تک رہتا ہے۔ نہار عرفی طلوع کنارہ شمس سے غروب کل قرص شمس تک رہتا ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ نصف النہار شرعی نصف النہار عرفی حقیقی سے بقدر نصف مقدار فجر کے پیشتر ہوتا ہے۔ نمبر 6، عرفی کا گویا کہ نصف حقیقی، اس کو استوائے حقیقی کہتے ہیں۔ کہیے، اس وقت آفتاب بیچ آسمان میں ہوتا ہے۔ احکام شرعیہ میں اسی وقت کا اعتبار ہے۔ نصف النہار شرعی سے اسی وقت تک نماز مکروہ ہے، اس کے بعد پھر وقت ممانعت نہیں رہتا۔ نمبر 7، ظہر کا وقت آفتاب نصف النہار عرفی حقیقی سے ڈھلتے ہی شروع ہوتا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 352۔ یہاں تک کہ وضاحت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عام طور سے عوام میں جو بات یہ رائج ہے کہ دوپہر کے وقت جب سورج آسمان کے بیچ میں آتا ہے وہی زوال کا وقت اور مکروہ وقت ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اصح و احسن یہ ہے کہ دوسرے دوپہر کے وقت جب آفتاب وسط آسمان میں آتا ہے وہ زوال کا وقت نہیں بلکہ وہ مکروہ وقت ہے اور اس کو نصف النہار شرعی کہتے ہیں۔ وہی وقت مکروہ ہے۔ زوال کا وقت مکروہ ہرگز نہیں، بلکہ زوال کے وقت تو مکروہ ختم ہوتا ہے اور نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ زوال کے لغوی معنی ہی اس کے مکروہ وقت نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ زوال، تنزل، عروج، جاتا رہنا، سورج کا نصف النہار سے نیچے اترنا۔ فیروز الاوقات صفحہ نمبر 753۔ اور ظاہر ہے کہ جب سورج نصف النہار سے ڈھلتا ہے یعنی نیچے اترتا ہے تب وقت مکروہ ختم ہوتا ہے اور جواز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے اگلے ویڈیو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔